بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد ہماری آج کی اس نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کے دن کا آخری سیمی فائنل، بہار عقیدت کا سیمی فائنل، یقیناً میں نے اور آپ نے سماعت فرمایا، بہت ہی خوبصورت مقابلہ، مشکل مقابلہ، اور ججز کے لیے یقیناً میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی مشکل سے جو ہے وہ کتنے ان کے چہرے کے تاثرات ہمارے سامنے تھے۔ غالباً آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا، ان کے چہرے پہ دکھ رہا تھا کہ کتنی مشکل انہیں ہو رہی تھی گریڈ کرنے میں، اور یقیناً اسی طرح سے ہے۔ بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے تھے، اور خود ہمارے ججز آج ہمارے ساتھ موجود ایک اور مرتبہ سید مولانا محمد رضوان ایویڈی صاحب بھی تھے، جنہوں نے اپنا کلام پیش کیا۔ پروردگار تمام پڑھنے والوں کی بارگاہ میں کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور اپنی بارگاہ میں ان کی اس محنت کو قبول کرے۔ چلتے ہیں اپنے آج کے دن کے سوال کی جانب۔ ہمارے آج کے دن کا چوتھا سوال آپ سے یہ تھا کہ کس بی بی نے، اچھا یہ کل کا سوال ہے، آج کے دن کا چوتھا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کس کے دربار میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو کی جان بچائی؟ اس سوال کا جواب ہے ابن زیاد کے دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بچائی۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ ہمارے آج کے دن کا آخری سوال، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صحابی کے لیے قیامت میں شفاعت کی ضمانت دی؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ کس صحابی کے لیے قیامت میں شفاعت کی ضمانت کی؟ اس سوال کا جواب آپ دے سکتے ہیں ایک مرتبہ پھر ہمارے آج کے دن کی لائیو چیٹ، ہمارے آج کے دن کی لائیو سٹریم بہار رحمت، اور ہمارے یوٹیوب چینل GIPH پر۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے اگلے سیگمنٹ کے ہوسٹ جناب مشتبہ روحانی سے کہ وہ باقاعدہ بہار جزاک اطفال کا آغاز کریں۔ اللہ، میں اسی انتظار میں تھا، اور ایسا ہی ہے کہ اب بہار اطفال کی سیکنڈ لاسٹ نشریات ہیں، آخری دوسری سیکنڈ لاسٹ کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کل پھر ہم جو ہے وہ آخری کہانی سنیں گے۔ اب پورا رمضان تو گزر گیا، اور میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا اس سال کے رسول خدا امام علی علیہ السلام اور 12 اماموں کے واقعات سناؤں آپ کو۔ تو میں نے آدھے رمضان رسول خدا کے بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے واقعات سنائے، آدھا رمضان جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی کہانیاں سنائی۔ آج امام علی علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گا، لیکن اس واقعے کے ساتھ ایک واقعہ ہوگا امام محمد تقی علیہ السلام کا۔ دونوں بڑے ریلیٹڈ واقعات ہیں، آپ نے دونوں شاید سنے ہوئے ہوں، لیکن جب دونوں ایک ساتھ سنیں گے نا تو مزہ زیادہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی، ابھی تک ہم لوگ نے امام علی علیہ السلام کی بہت سارے جنگوں کے واقعات دیکھے، امام علی علیہ السلام کی شجاعت دیکھی کہ ان کی شجاعت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، کوئی ثانی نہیں تھا امام علی علیہ السلام کی شجاعت کا۔ لیکن امام علی علیہ السلام کے علم کا کوئی ثانی تھا کیا؟ نہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ امام علی علیہ السلام کو رسول خدا نے اپنا لعاب دہن دیا تھا، اور لوگوں نے بولا یہ کیا کیا آپ نے، اپنے منہ سے پانی نکال کے، تھوک نکال کے، لعاب دہن نکال کے امام علی علیہ السلام کے منہ میں دے دیا؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے سارا علم، دنیا و آخرت کا سارا علم علی علیہ السلام کو دے دیا۔ تو بھائی کیا علم تھا؟ تو اس کی ایک کہانی سنتے ہیں۔ بھائی رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے، رسول خدا کے دنیا سے جانے کے بعد جو بادشاہ بنے، جو مسلمانوں کے بادشاہ تھے، ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، رسول خدا کی جگہ پہ بیٹھتے تھے، تو ان کے پاس رسول خدا کا علم تو نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ شام سے کچھ لوگ آئے حج کرنے، انہوں نے حج کیا۔ اب یاد رکھنا، کیونکہ پہلی کہانی کے بعد دوسری کہانی میں اگر یاد رہے گی پہلی کہانی تو دوسری کہانی میں مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ لوگ آئے حج کرنے، انہوں نے حج کیا۔ حج کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، حج کرنے میں نا ایک مسئلہ ہوتا ہے، حج کرتے ہوئے آپ کو شکار کرنا الاؤ نہیں ہوتا۔ شکار کس کو بولتے ہیں؟ کہ آپ کسی جانور کو مارو، اس کو کاٹو اور کھا لو، یہ الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کسی کو مارا نہیں، انہوں نے وہ جو آسٹرچ ہوتے ہیں نا، شتر مرغ کے انڈے انہوں نے کھا لیے۔ ان کو شتر مرغ کے انڈے ملے، انہوں نے انڈے اٹھائے، اس کو توڑا، پکایا، کھایا اور حج کر لیا۔
کھانا کھانے کے بعد ان کو یہ انڈے ونڈے کھانے کے بعد یاد آیا کہ یہ بھی تو شکار ہے. ہم نے کسی کو مارا نہیں, لیکن ان انڈوں میں سے بچے نکل سکتے تھے. ہمارے والے جو مرغی کے انڈے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے, ان میں سے تو بچے نہیں نکل سکتے, وہ تو فارمی انڈے ہوتے ہیں نا. لیکن جو دیسی انڈے ہوتے ہیں, جو ایکچوئل جو مرغی انڈا دیتی ہے, اس میں سے بچے نکلتے ہیں, چوزے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح شتر مرغ کے انڈے میں سے شتر مرغ کے بچے نکلیں گے. تو انہوں نے بولا یہ تو شکار ہو گیا, یہ تو حرام تھا, ہم نے تو غلط کام کیا. لیکن اب شتر مرغ کے شکار کا تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا حکم ہے, یہ شتر مرغ کے انڈوں کے شکار کا کیا کریں. انہوں نے سوچا چلیں ابھی تو ہمیں مسئلہ نہیں پتا, ہم حج کرتے ہیں, حج کے بعد مدینہ جائیں گے نا, تو مدینہ میں جو رسول خدا کے سیٹ پہ جو بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان سے جا کے مسئلہ پوچھیں گے, وہ ہمیں بتا دیں گے مسئلہ. انہوں نے حج کیا, حج کر کے وہ مدینہ آئے, اور مدینہ آ کے بادشاہ کے پاس آئے دربار میں. بادشاہ سلامت, ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے, ہم حج کرنے گئے تھے اس سال, اور ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے غلطی سے شتر مرغ کے انڈے کھا لیے. ٹھیک ہے, جو کہ حرام تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کفارے میں کیا دینا ہوگا. بادشاہ سلامت تو نہیں پتا تھا انہیں. ٹھیک ہے, اب ہر بندے کو ہر مسئلہ تو نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے, ان کو بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے دوسرے لوگوں سے پوچھا جو وہاں پہ اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بڑی معروف شخصیت ہے جناب عبداللہ ابن عباس, بہت عالم شخصیت تھے, رسول خدا سے بہت ساری حدیثیں انہوں نے نقل کی. انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس, آپ کو پتہ ہے اس مسئلے کا کیا جواب ہے, کتنا کفارہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے, پینلٹی کتنی دینی ہوگی جو انہوں نے انڈے کھا لیے. جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا. اب سب سوچ رہے ہیں, یہ لوگ کھڑے ہوئے, یہ لوگ بول رہے ہیں بھائی ہمیں بتاؤ ہمیں کتنی پینلٹی دینے کی ہے, ورنہ ہمارے حج قبول نہیں ہوگا. ہم اتنا دور سے آئے حج کرنے, 2 مہینے ہم نے سفر کیا ہوگا, پتہ نہیں کتنی محنت کی ہوگی, حج کرنے کے لیے حج ہی ضائع ہو جائے گا ہمارا. ہمیں بتاؤ حج کرنے کے لیے ہمیں کتنی پینلٹی دینی پڑے گی اس غلطی کی وجہ سے. سب نے بولا بھائی ہمیں نہیں پتا. ابھی لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا, کیسے جواب, کوئی جواب تو چاہیے. اور کوئی بھی جواب دیں, میں ایسے ہی بول دوں بھائی 5 اونٹ ذبح کر دو. اونٹ بہت مہنگا ہوتا ہے, ایسے بول بھی نہیں سکتا. اگر بولوں گا تو بولیں گے دلیل بتاؤ. اب کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اتنے میں بادشاہ کو یاد آیا کہ کسی کے پاس جواب نہیں تو کس کے پاس ملے گا, امام علی علیہ السلام کے پاس ملے گا. تو بادشاہ سلامت اٹھے اور باہر آئے, باہر سواری پہ بیٹھے, امام علی علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئے. اب دروازے کو نوک کیا, امام باہر آئے. امام سے کہا کہ یا علی ایک مسئلہ ہے, کچھ لوگ ہیں حج کرنے گئے تھے, رستے میں انہوں نے شتر مرغ کے انڈے پکا کے کھا لیے. ان کو کتنا کفارہ دینا پڑے گا. ان کو یاد نہیں تھا, ان کو بعد میں یاد آیا. امام نے کہا کہ امام نے, اب باقی سب تو سوچتے ہیں, امام تو سوچتے نہیں جواب دینے سے پہلے, امام کے پاس تو سارے جواب پہلے سے ہیں. جیسے ہی اس نے سوال کیا, امام نے فرمایا کہ 5 میل اونٹ لو, 5 فیمیل اونٹ لو, اور ان کو آپس میں ان کو ایک جگہ پہ رکھ دو. جب ان کے بچے پیدا ہوں, ٹھیک ہے, جو اونٹنی کے بچے پیدا ہوں گے نا, وہ اونٹنی کے بچے آپ پینلٹی میں ذبح کریں, ان کو کفارے کے طور پہ غریبوں میں بانٹ دیں, جو کفارے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو فوراً انہوں نے, جو بادشاہ تھے وہ ان کو پتہ نہیں دلیل, وہ فوراً ان کو بھی دلیل آگے جواب دینا ہوگا بھائی. انہوں نے فوراً پوچھا بھائی ہو سکتا ہے کہ کسی اونٹ کا کوئی جو بچے پیدا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر اونٹنی سے بچہ پیدا ہو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کچھ اونٹنی سے بچے پیدا نہ ہو. تو امام نے فرمایا کہ ہو سکتا تھا کہ کچھ انڈوں سے بچے نہ نکلے, ہر انڈے سے بچے تو نہیں نکلتے نا. انہوں نے 5 انڈے کھائے تھے, پتہ نہیں کس میں سے کتنے میں سے بچے نکلنے والے تھے, کتنوں میں سے نہیں نکلنے والے تھے, کچھ بھی نہیں پتا. آپ 5 اونٹ اور 5 اونٹنیوں کو رکھیں, ان کے جو بچے پیدا ہوں جتنے بھی ہوں آپ ان کو ذبح کر لیں, آپ کا کفارہ ہو گیا. بادشاہ فوراً خوشی خوشی گئے اور جا کے ان کو بتا دیا. یہ تو ایک کہانی ہو گئی. دوسری کہانی بتاؤں. دوسری کہانی یہ ہے پہلے امام, دوسری کہانی ہے 9ویں امام کی, امام محمد تقی علیہ السلام. کیا بات ہے, امام محمد تقی علیہ السلام. کہانی کیسی ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام ہیں 6 سال کے, 6 سال کے, آپ سے بھی چھوٹے.
ٹھیک ہے, اور 6 سال کے امام ہیں. اور جو بادشاہ ہے مامون رشید, انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو کہا کہ بھائی میں اپنی بیٹی کی شادی جب یہ بڑے ہو جائیں گے میں ان سے کروں گا. ٹھیک ہے, تو جو باقی لوگ تھے وہ کہنے لگے بھائی یہ تو آپ امام محمد تقی کو کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں, یہ تو بچے ہیں ابھی, ان کی تو کوئی عزت نہیں ہے, آپ اتنے بادشاہ ہیں, بادشاہ کی بیٹی شہزادی کی شادی ایسے بندے سے کر رہے ہیں, کسی ایسے عام بندے سے. مامون رشید نے کہا کہ بھائی تم لوگ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہو اور یہ ان کو بچہ سمجھتے ہو, تو ٹھیک ہے ہم ایک مناظرہ رکھ لیتے ہیں, ہم ایک کمپٹیشن رکھ لیتے ہیں. یہاں پہ کمپٹیشن ہو رہا ہے نا, ایک چیلنج رکھ لیتے ہیں. آؤ کوئی آ کے امام محمد تقی کو ہرا کے دکھائے, اور کوئی عام بندہ نہیں آنا, جو تم لوگ میں سے سب سے بڑا ہے نا وہ آنا. سب نے بولا بھائی ہمارے پاس میں سب سے بڑا یحییٰ بن اقسم ہے, ایک بڑا بندہ ہے, بہت بڑا عالم ہے, یحییٰ بن اقسم, وہ آئے گا. یحییٰ بن اقسم کو بلایا, مناظرہ ہوا, جلدی جلدی بتا رہا ہوں. آیا, اس نے آ کے بولا یہ میں 6 سال کے بچے سے چیلنج کروں گا, یہ تو بہت چھوٹا ہے, اس سے تھوڑی چیلنج ہو سکتا ہے, میں تو بہت بڑا مولانا ہوں, کسی بڑے مولانا کو لے کے آؤ مجھ سے بحث کرنے کے لیے, چیلنج کرنے کے لیے. مامون رشید نے بولا بھائی آپ کا چیلنج انہی سے ہے, ان کو ہرا دیں, آپ جیت جائیں, ختم کہانی. انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے میں سوال شروع کرتا ہوں. امام محمد تقی سے پوچھا بھائی آپ سوال کرتے میں سوال کروں. امام محمد تقی نے کہا آپ سوال کریں. اب امام علی کے بیٹے ہیں, 90 بیٹے ہیں, لیکن کانفیڈنس وہی ہے کیونکہ علم بھی وہی ہے اور شجاعت بھی وہی ہے. اب سوال کیا, سوال کیا کیا, سوال ویسا ہی سوال کیا جیسے امام علی سے کیا تھا. اس بادشاہ نے سوال یہ کیا کہ بھائی میں نے نا احرام میں شکار کر لیا, اب مجھے کفارہ کیا دینا ہوگا, پینلٹی کیا دینی ہوگی. امام محمد تقی نے بولا, جو اس بادشاہ نے امام علی سے پوچھا تھا وہ سوال کیا تھا کہ شتر مرغ کے انڈے کھا لیے ہیں احرام میں غلطی سے, سب بتایا تھا اس نے. انہوں نے کوئی کچھ نہیں بتایا, انہوں نے صرف بتایا کہ بھائی شکار کیا ہے, آپ بتاؤ کیا پینلٹی ہے. امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا تم نے سوال ہی غلط کیا. مامون رشید دیکھنے لگا بھائی سوال کیسے غلط کیا. بھائی سوال ایسے غلط کیا کہ آپ نے یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ اس نے حج کا احرام پہنا تھا کہ عمرے کا احرام پہنا تھا, غلطی سے کیا تھا, جان بوجھ کے کیا تھا, حرم میں کیا تھا, حرم کے باہر کیا تھا, کس کا شکار کیا تھا, دریا کے جانور کا شکار کیا تھا, خشکی کے جانور کا شکار کیا تھا, پہلی مرتبہ کیا تھا, دوسری مرتبہ کیا تھا. سارے سوال کرتی. اتنے سارے سوال سن کے وہ جو بڑے سے مولانا آئے تھے نا یحییٰ بن اقسم, وہ گھبرا گئے. بولا بھائی اتنے سارے سوالات کے جواب تو مجھے بھی نہیں پتا, اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا. انہوں نے بولا بھائی آپ سب کے جواب دے دیں. امام محمد تقی نے بولا سب کے جواب دے دوں, اب 6 سال کے بچے سب کے جواب دے دوں. انہوں نے کہا ہاں سب کے جواب دے دیں. امام محمد تقی نے جواب دینا شروع کیا, کہا بھائی لکھو تم لوگ, اگر ایسے شکار کیا ہے تو اس کا یہ کفارہ ہے, اگر ایسے شکار کیا ہے تو یہ کفارہ ہے, ایسے کیا ہے تو یہ کفارہ ہے. اتنے سارے کفارے امام نے بتایا, انہوں نے سارے کفارے لکھ لیے. یحییٰ بن اقسم کو جرت نہیں ہوئی کہ کسی کی دلیل بھی مانگ سکے. تو یہ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام, پہلے امام 90 امام, علم دیکھو وہی ہے. کفارے کا علم ہے, نہ پہلے والے بادشاہ کو پتا تھا نہ دوسرے والے بادشاہ کو پتا تھا, کسی کو بھی نہیں پتا تھا. اگر پتا تھا تو پہلے امام کو بھی ایسے ہی پتا تھا جیسا 90 امام کو پتا تھا, 30 سال کے امام کو ویسے ہی پتا تھا جیسا 6 سال کے امام کو پتا تھا. تو یہ علم میں امامت ہے جو 12 اماموں میں رسول خدا کے پاس جناب سیدہ کے پاس ویسا ہے جو خدا نے انہیں دیا. پروردگار ہم سب کو امام اور ان کی تمام ائمہ کی معرفت میں ہمارے اضافہ فرمائے. ایک مرتبہ رسول خدا پر, ان کی آل پر درود پڑھیں. رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت.